نہ یہ غم نیا نہ ستم نیا کہ تیری جفا کا گلہ کریں۔ یہ نظر تو پہلے بھی تھی مشتری، یہ کسک تو دل میں کبھو کی ہے۔ جہاز میں کئی گھنٹوں کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ جہاز کریش ہو جائے، گر جائے، تباہ ہو جائے، جان چھوٹ جائے، جیسے چیف ایئر مارشل مصطفی میر علی کا طیارہ ہوا تھا۔ ان کی اہلیہ بھی ساتھ تھیں اور دیگر 16 افراد یا ٹیکنیشین سوار تھے۔ جہاز میں خرابی ہوئی۔ میں نے پڑھا تھا کہ جہاز چند منٹوں تک ہوا میں معلق رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، مگر اتنے ٹیکنیشین بھی جہاز کی خرابی نہ پا سکے اور جہاز پہاڑ کے نزدیک کریش ہو گیا اور سب شہید ہو گئے۔ میں نے اچانک ان کے حق میں دعا کی اور استغفار کی کہ میں صرف اپنے لیے سوچ رہا تھا۔ یہ اتنے سارے مسافر، مرد، عورتیں اور بچے، جن کے دلوں میں نہ جانے کتنے ارمان اور خوشیاں موجود تھیں، اپنے پیاروں کے ملنے کی خوشی اور جدائی کے غم اور مستقبل کے منصوبے، میں کیوں ان سب کی غارت گری پر اتر آیا تھا؟ مجھے افسوس ہوا اور میں استغفار کا ورد کرنے لگا۔ اچانک گلابی اور سیاہ رنگ کی ساڑی میں ایک خاتون گزری تو میرا ورد رک گیا اور نیلا آسمان بھی نظر میں جھلکنے لگا۔ میں ہکا بکا اسے دیکھتا رہا۔ وہ ریشم سی تھی یا ریشم تھی؟ اس کے ساتھ اس کا جوان بیٹا تھا۔ میرے حلق میں پھندا سا لگا۔ میں نے بوتل سے پانی پیا۔ میں نے سوچا مجھے ہمیشہ ایسا ہی خیال آتا رہا ہے، یہ واہمہ ہے۔ میں نے جھٹک دیا اس خیال کو اور پھر ماں کی طرف خیال پھیر کر رب کی شکر گزاری میں مشغول ہو گیا۔ جب جہاز کراچی کی فضا میں پرواز کر رہا تھا تو خون رگوں میں تیزی سے گردش کر رہا تھا۔ حفاظتی سیٹ بیلٹ بندھی ہوئی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ایک جوش اندر ہی اندر پیدا ہو گیا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اپنے ملکی کھلاڑیوں کی طرح زمین پر اترتے ہی سجدہ ریز ہو جاؤں گا یا کسی بڑے سیاستدان کی طرح دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دوں گا۔ وطن کی محبت میرے رگ و پے میں موجزن تھی، مگر جب سیڑھی تک پہنچا، پہلا قدم بسم اللہ کر کے رکھا اور دوسرے قدم پر الحمدللہ کہا۔ سوچا کیا کیا تھا، مگر اس میں سے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ عجیب کیفیت تھی۔ بس آسمان کی طرف دیکھا تو ایسا لگا کہ جیسے پرندہ پنجرے سے آزاد ہوتا ہے، پر پھڑ پھڑاتا ہے اور فضا میں بلند ہو جاتا ہے۔ بس ایسا ہی آزادی کا ایک لمبا سانس لیا اور اس فضا میں لگا کہ دھرتی ماں کی صورت ہے، بلندی کتنی ہی طے کر لو مگر اسی کی آغوش میں آشیانہ ہوتا ہے، یہی اطمینان ملتا ہے۔ پانی کی کشش بلندی سے زمین پر لے آتی ہے، پیاس بجھتی ہے اور من میں پھر نئی ترنگ اٹھتی ہے۔ بہنوئی اور بھانجے مجھے ایئرپورٹ لینے آئے تھے۔ میں اپنی بہن سے ملا، وہ مجھ سے صرف 2 سال بڑی تھی مگر 100 سال کی نظر آتی تھی۔ خوشی ہوئی اور میرے بیوی بچوں کے متعلق ہی پوچھتی رہی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر دکھی تھا مگر اپنی طرف سے لاپرواہ میری سیوا میں لگی رہی۔ میں نے سب کے تحائف بانٹے اور سوچا اکیلے ہی اس سے پوچھوں گا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اس نے خود بتا دیا وہ عرصہ دراز سے بیمار چلی آ رہی تھی، اب ٹھیک ہے، مالی حالت بھی ٹھیک ہے، مگر کبھی اس کی بیماری کا پتہ ہی نہ چلا، کینسر جیسے موذی مرض سے نکل کے آئی ہے، بتایا بھی نہیں۔ تمہارے بہنوئی کی وجہ سے کوئی کچھ اور نہ سمجھے کہ میری بیماری میں نے ماں کو بھی منع کر دیا تھا کہ ظفر سے میری بیماری کا ذکر نہیں کرنا۔ میں اسے دبا خود دیکھ رہا تھا، وہ اپنے چھوٹے بھائی سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اسے پریشان کرنا اور بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ مجھے برا لگا۔ بتانا تو ضرور چاہیے تھا، خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو میں شاید بیماری کا سن کر تمہیں دیکھنے ملنے ہی آ جاتا۔ بھائی سے نہیں کہے گی تو کس سے کہے گی؟ بیماری اور موت پر کسی کا بھی اختیار نہیں۔ بہنوں نے کہا بچے بہت فرما بردار ہیں، انہوں نے اپنی ماں کی بہت خدمت کی اور اس کی بیویوں نے بھی۔ دل چھوٹا نہ کرو، پردیس میں پریشان ہوتے، خطرے کی کوئی بات ہوتی تو تمہیں بتاتے بھی، بس تم آ گئے تو آنکھوں کو ٹھنڈک، دل کو قرار مل گیا۔ یہ بھی شکر ہے کہ تمہاری بہن کو بیماری سے نجات مل گئی اور تمہیں ایک دوسرے سے زندگی میں ہی ملنی ہے، کیا یہ خوشی کی بات نہیں؟
یہ ایک بڑا اچھا خوبصورت گھر تھا جو بھانجوں نے خریدا تھا۔ دونوں اچھے عہدوں پر تھے، گھر میں خوشحالی تھی۔ مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی، لیکن ایک دکھ تھا کہ انہوں نے مجھے بیماری سے لا علم رکھا۔ خیر سوچ اپنی اپنی، میں اپنی بہن سے باتیں کرتا رہا اور اسے اپنی بیوی بچوں کے متعلق بتاتا رہا۔ اس نے ماں کے ہاں تصویریں تو دیکھ ہی لی تھیں اور اب اپنی بھابھی سے ملنے کو بےتاب تھی۔ بار بار یہی کہتی رہی کہ اسے بھی ساتھ لانا تھا، بہنیں بوڑھی بھی ہو جائیں، بھائیوں کی دلہن دیکھنے کو بےتاب رہتی ہیں۔ جب اپنے گھر ماں کے پاس پہنچا تو آنسو تھے تھمتے ہی نہ تھے۔ ماں بیٹا مل کر رو ہی جاتے تھے۔ بیٹا باپ کو یاد کیے جاتا تھا تو ماں بیٹے کے لیے اپنی تڑپ اور محبت بیان کر رہی تھی۔ کچھ دیر بڑا دلگیر سما رہا۔ بادل ٹوٹ کے برسے اور جب برسات رکی تو مطلع صاف ہو گیا۔ دھوپ نکلی تو محبت کی خوشگوار فضا میں بھائی بھی آ پہنچے۔ ماں ضعیف تو کافی ہو گئی تھی، مگر شکر ہے اپنے پیروں پر چلتی پھرتی اور کام کرتی تھی۔ بہوؤں اور بیٹوں کی محتاج نہ تھی اور یہی کہتی تھی کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، چلتے پھرتے اٹھا لے۔ انسانی رشتوں پر اعتبار کیا کیا جائے کہ ہزاروں سال سے مشاہدہ ہوتا آ رہا ہے کہ ہر نسل بوڑھے محتاجوں کی مٹی اور عزت پلید کرتے آئے ہیں۔ اکا دکا محبت اور خدمت کی مثالیں موجود رہی ہیں جو نسلوں کی نصیحت کے لیے کام آتی ہیں۔ جو خدمت اور محبت کی مثالیں ہیں اور پھر جن سے محبت اور خدمت کی مثالیں منسوب کی جاتی ہیں وہ عام نہیں رتبے والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بزرگوں کی اس طرح خدمت کرتے ہیں کہ مثال بن جاتے ہیں۔ اکثریت تو کمزور ناتواں ہے، تھک جاتی ہے اور بوجھ تصور کرتے ہوئے یہاں تک بھی برا بھلا سننا پڑتا ہے، نہ ہی مرتے ہیں نہ ہی جان چھوڑتی ہے۔ سبھی دور دور ہو جاتے ہیں، نہ ان کا کہا سنا جاتا ہے نہ ان کا کہا کیا جاتا ہے۔ لاچار اور مجبور اس زندگی سے تو بھلا یہی ہے کہ چلتے پھرتے رب کا بلاوا آ جائے، کوئی امتحان میں نہ پڑے، کوئی بھی بزرگ دکھ نہ سمیٹے، نہ التجا کرتا پھرے، نہ کوئی اپنا دل برا کرے اور نہ دوسروں کی عاقبت برباد ہو۔ یہی ہنس مکھ اب کچھ بجھ تو گئی تھی مگر پوتے پوتیوں سے خوب بچوں کی طرح باتیں کرتی جاتی تھی۔ ماں کو البم دکھائے، ویڈیوز دکھائیں، سب نہیں دیکھیں اور خوش ہوئے، اپنے اپنے تحائف لیے اور خوش خوش لوٹ گئے۔ جب صرف ہم ماں بیٹا رہ گئے تب ماں نے بتایا پرانا گھر بک گیا، دونوں بھائیوں نے بکھری کر لیے، تو اگر چاہے تو۔ میں نے ماں کو منع کیا، نہیں ماں، میں ابا کی پر راضی ہوں۔ ماں نے تڑپ کر کہا، نہیں، یہ سب میں نے کیا ہے، میں نے تیری بیوی کے لیے سونا رکھا ہے، تیری شادی کے لیے بنوایا تھا۔ جب تیرے بھائیوں کی شادی ہوئی تو جانتا ہے کیا حالات تھے، وہ سب سونا تو لے لے، بس 2 کڑے میں قمر النساء کو دوں گی۔ ماں نے تفصیل سے کہا تو میں نے ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، ماں جو مرضی ہو، تیری جو خوشی ہو وہ کر، کوئی حسرت نہ رہے، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تو راضی رہے گی تو رب بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میں تو اس کا ہر دم شکر ادا کرتا رہوں تب بھی شکر ادا نہ ہو۔ ماں نے مجھے گود میں چھپاتے ہوئے کہا، تیری باتیں سن کر لگتا ہے تو پھر وہی چھوٹا سا معصوم ظفر ہو گیا ہے جو کہتا تھا ماں گل اور میں تجھے گڑ دیتی تھی تو تو کہتا تھا اچھا اچھا اچھا۔ ہم نہ جانے کب تک یوں ہی بیٹھے رہے اور ماں مجھے اپنے گزرے ہوئے واقعات سناتی رہی۔ کتنے عرصے بعد میں نے کسی سے یہ باتیں کی ہیں، میں تو ترس ہی گئی تھی۔ آج دل کو کتنا قرار آ گیا ہے ظفر، اور تجھ پر کتنا پیار آ رہا ہے۔ ماں نے ہاتھوں کے پیالے میں میرا چہرہ لے کر ماتھا چوما تو میرے اندر ایک تسکین اور اطمینان پھیلتا گیا۔ دوسرے روز میں ماں سے اجازت لے کر اپنے قصبے چلا گیا۔ مجھے اپنا پرانا گھر دیکھنا تھا، وہ گلابی، نیلا اور کالا رنگ۔ چھت پر چڑھ کر چیلو مٹیلو جیلو چیلو چیل چکھور کر کے اس کے گھر میں جھانکتا تھا۔ اس کا گھر ویران ڈھنڈار پڑا تھا، دروازے پر تالا تھا۔ شام کے وقت پہنچا تھا۔ ظہیر الدین کا بیٹا فوج میں کمپیوٹر سیکشن میں ملازم ہو گیا تھا۔ اس نے سغرا مائی کی بیٹی سے شادی کر لی تھی، اب اسلام آباد میں رہتا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑا تھا، میں بڑا مایوس پرمرزا ہو گیا تھا، دل کہیں گہرائیوں میں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اشرف کی طرف چلا گیا جو اپنی اوطاق جمائے بیٹھا تھا۔ اس نے گرم جوشی سے میرا نام لیا، بغل گیر ہوا
और मुझे अपने बराबर बिठाया। अब बाप की जगह वही सारे मसाइल निपटाता था और हारियों से हिसाब किताब करता था। औताब का वही हाल था। दोनों तरफ कच्ची दीवारों से मिट्टी और भूसा झड़ रहा था। बहुत सारे मिट्टी के बर्तन एक कोने में पड़े थे। चंद कुर्सियां और चारपाइयां थीं कि लोग उन पर बैठे थे। वो मुझे बिठाकर फिर चंद लोगों से बातों में मसरूफ हो गया था। उसके करीब ही एक लड़का खड़ा था। जो वो बात से फारिग हुआ तो लड़के से मुखातिब हुआ, तुम क्यों खड़े हो? लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, साईं आपने बुलवाया था। अशरफ ने लड़के को देखा और गुस्से से कहा, तुम्हारी बकरियां हमारा खेत चर गई। लड़के ने मिनमिनाते हुए कहा, जी गलती से वो खेत में चली गई साईं, जानवर हैं। अशरफ ने गुस्से से कहा, गलती तेरी है उनकी नहीं। लड़का अभी जवाब देने न पाया था कि एक मर्द और औरत तकरीबन दौड़ते हुए लड़के के करीब पहुंच गए और औरत ने हाथ लहराकर अशरफ से पूछा, क्यों बुलवाया है इसे?